میرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ پوچھنا تھا کہ یہ عید اور بقرعید کے جو رمضان عید اور بقرعید کے جو پہلا دن ہوتا ہے اس میں خالی روزہ نہیں رکھتے تو عید کے یہ بقرعید کے دوسرے 11-12 کو رکھ سکتے ہیں نا روزہ؟ عید کا جو دن ہوتا ہے جس کو عید الفطر کہتے ہیں اس میں تو یہ حکم ہے کہ آپ اس کے ایک دن کا روزہ نہیں رکھ سکتے. اس کے بعد پھر آپ یعنی شوال کی 2 تاریخ سے 3 تاریخ سے جس کو ہم دوسری تیسری عید کہتے ہیں تو اس میں مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن جو عید الاضحیٰ ہے بقرعید جو ہوتی ہے اس میں آپ جس طرح 10 تاریخ کو روزہ نہیں رکھ سکتے اسی طرح 11, 12 اور 13 کا بھی روزہ نہیں رکھ سکتے. یعنی 4 دن یعنی ٹوٹل سال کے اندر جو مکروہ تحریمی روزے ہوتے ہیں جن میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہوتی وہ 5 ہیں. ایک عید الفطر کا اور ایک عید الاضحیٰ اور عید الاضحیٰ کے ساتھ 3 روزے مزید یہ نہیں رکھے جا سکتے. اور جو حج کرنے والا ہے حاجی کے لیے پسندیدہ یہ ہے کہ وہ عرفہ کے دن روزہ نہ رکھے تاکہ ذوق کے ساتھ شوق کے ساتھ وہاں پر وقوف کر سکے. تو ایسا نہیں ہے کہ عید الاضحیٰ کے دوسرے یا تیسرے دن آپ روزہ رکھ سکیں، ایسا نہیں، بلکہ دوسرے تیسرے اور چوتھے دن اس میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا. یعنی 3 کے بعد ایک چوتھا دن بھی آگے 13 ذی الحج کا بھی ہے. اچھا یہ حاجی کے لیے 9 ذی الحج کو منع ہے تو عام آدمی جو اپنے ملک وہ رکھ سکتے اس کے لیے تو فضیلتیں موجود ہیں کہ گمان یہ ہے کہ اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ اللہ پاک معاف فرما دے گا. سبحان اللہ. تو وہ تو اسے رکھنا چاہیے. یہ اس کے لیے ہے تاکہ اس کو سمجھ چکے مخصوص عبادتیں کرنا ہوتی ہیں، وقوف کرنا ہوتا ہے، کھڑے ہو کے اللہ پاک کی بارگاہ میں عبادت کرنا ہوتی ہے. تو اس وقت سب سے زیادہ اہمیت اس چیز کی ہوتی ہے. اس لیے اس دن اگر یہ روزہ رکھے گا تو اس کو کمزوری آئے گی. لہٰذا اس کے لیے اولا یہ قرار دیا گیا اور ناپسندیدہ اس کے لیے کہ اس دن وہ روزہ رکھے. اس کے لیے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ اس دن اس کا روزہ نہ ہو اور وقوف عرفہ کرے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں خوب گریہ وزاری کرے، دعائیں مانگے.